الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى الذي دنا فتدلى وكان قوسين أو أدنى ملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى خصوصا على سيد الأولياء علي المرتضى وعلى سائر أتباعه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله علی کا فقر ہے فقر محمد علی کا فقر ہے فقر محمد علی لحموں کا لحمی جسم و جان ہے علی سے اولیاء کی زندگی ہے علی کی ذات ہی روح رواں ہے علی کی یاد ہے واصف علی کو علی کی یاد ہے واصف علی کو علی خود اس زمین کا آسمان ہے بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے لامحدود درود پاک حضور سرور عالم فخر عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل و اصحاب پر
اس کے بعد برادران اسلام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے سیرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی شاید درس کیا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض خاص خصائص حاصل ہیں، اور ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہاں تمام صحابہ کرام کو ایمانی اور روحانی تربیت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میسر آئی، وہاں حضرت علی کو یہ زائد شرف حاصل ہے کہ انہیں جسمانی تربیت بھی رسول اللہ کے سائے میں نصیب ہوئی۔ آپ بچپن میں ہی تھے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زیر کفالت لے لیا، لہذا حضرت علی کی صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، خلوت ہو یا جلوت، رسول اللہ کی نظر میں رہتی، اور واضح بات ہے جس زندگی پر ہر وقت رسول اللہ کی نظر ہو، اس زندگی میں کتنا کمال ہو، وہ زندگی کتنی پرکشش ہو۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، جو حضور کے ساتھی ہیں، ان کے اوصاف اللہ کریم نے بیان کیے۔ اشداء علی الکفار، وہ اللہ رسول کے لیے کافروں پر بڑے شدید ہیں، لیکن رحماء بینہم، اپنے اندر بڑے مہربان ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل گزشتہ جمعہ آپ نے سنی کہ کس طرح صحابہ ایک دوسرے کی عزت، رسپیکٹ، احترام کرتے تھے، اور خود حضرت علی کا احترام و مقام صحابہ کی نظر میں کیا تھا۔ فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ رسول اللہ کے صحابہ کثرت سے رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں، یعنی انہیں رجوع اللہ حاصل ہے۔ رکعان کا معنی ہمارے معنی میں رکوع کرنا ہے، آدھا جھکنا، لیکن یعنی جیسے نماز میں رکوع ہوتا ہے جھک جانا، لیکن عربی زبان میں راکع کا معنی ہوتا ہے انتہائی عاجزی اختیار کرنا، انتہائی انکساری اختیار کرنا، اور یہ بھی وصف حضور کے تمام صحابہ میں ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ سارے اوصاف تمام صحابہ کے مشترکہ ہیں، لیکن بعض صحابہ کرام میں بعض اوصاف ممتاز اور نمایاں طور پر پائے جاتے تھے، اور خصوصاً عبادت الہی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریاضت، یہ حضرت علی کا خصوصی وصف تھا۔ اور رکعان سجدن سے مراد بعض نے کہا حضرت علی کی ذات ہے، اور بعض نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کا کامل پرتو جملہ صحابہ تھے، ان کے کسی بھی کام کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا تھا، ذاتی کوئی نمائش، کوئی غرض و غایت، کوئی مفاد نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے وہ طالب تھے۔ تو اس طرح گویا قرآن کریم سے ہمیں یہ رہنمائی ملی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والے صحابہ، حضور کی تربیت میں آنے والے صحابہ، ان اعلیٰ اوصاف کے پیکر تھے جن کا قرآن کریم نے ان آیات طیبات میں ذکر کیا، اور ان میں بطور خاص حضرت علی مرتضیٰ کی شخصیت، کیونکہ آپ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، خون ایک، خاندان ایک، اصل ایک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے حضرت علی کو ایسا ہیرا بنا دیا تھا جو ہشت رنگ تھا، جسے جس سمت بھی دیکھا جاتا علی مرتضیٰ میں علو اور کمال نظر آتا۔
علی کا معنی ہی ہے بلند و بالا، یعنی حضرت علی اپنے علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں جہاں سر اسماء علی کی بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ عام بندے کو تو نہیں پتا، علامہ کا ایک اپنا مزاج ہے، وہاں حضرت علامہ اقبال نے حضرت علی کے اسماء کی تشریح کی اور ان میں فرماتے ہیں کہ جس کا نام ہی علی ہو، جو بلند و بالا ہو، اس کی ذات کی بلندی کا عالم کیا ہے۔ تو یقیناً حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذات کے اندر اللہ تعالی نے مختلف اوصاف جمع کر دیے تھے۔ آپ کی شجاعت دنیا جانتی ہے کہ اسلام کی تاریخ حضرت علی کی شجاعت سے بھری پڑی ہے، اور وہ شجاعت جس پر خدا و مصطفیٰ کو ناز تھا، اللہ کریم نے وہ شجاعت حضرت علی کو عطا فرمائی۔ لیکن برادران اسلام یاد رکھیں، صحابہ کرام کی ذاتیں یقیناً ایک ہیرے تھے، بے مثل لوگ تھے۔ اقبال کہتا ہے رسول اللہ کی تربیت نے صحابہ کو یکتا کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا تو نے سیرا نشینوں کو یکتا، کہاں سیرا نشین، کہاں وہ صحراؤں میں بھٹکے مارے مارے در بدر بدوؤں کی طرح، کبھی کہیں خیمہ کبھی کہیں خیمہ، اس قوم کو رسول اللہ نے کتنا بلند کیا اور کیسا بنایا۔ اقبال کہتے ہیں کیا تو نے یاد، کیا تو نے سیرا نشینوں کو یکتا، نظر میں فکر میں آذان سحر میں۔ یہ الفاظ خود اتنے عظیم ہیں کہ ہر لفظ پر ایک الگ تقریر ہو سکتی ہے کہ علامہ اقبال نے کہا رسول اللہ کے غلام نظر میں فکر میں آذان سحر میں نمایاں تھے۔ آذان سحر ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے دنیا والوں کائنات کے منہ سے تاریکیاں چھٹنے والی ہیں اور فجر کا اجالا طلوع ہونے والا ہے۔ تو جیسے آذان فجر، آذان سحری دنیا کو صبح کی آمد کی نوید سناتی ہے، یوں انسانیت کی خزاں رسیدہ باغ میں رسول اللہ کے آنے سے ایک نئی بہار آئی اور اس ظلمت قدہ حیات میں ایک نئی روشنی آئی۔ اس روشنی کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ ویسے تو حضور کی روشنی ساری جہان میں تقسیم ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، اور آپ کے نور، آپ کی سیرت اور آپ کی شریعت کی تجلیات انسانیت کو نوازتی رہیں گی۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان کے بہت بڑے امین مولا علی بنے کہ حضرت علی کی سیرت، کردار، اٹھنا بیٹھنا، طریقے زندگی بہت پیارا تھا، اور آپ کی زندگی میں جو اعلیٰ وصف آپ تلاش کرنا چاہیں حضرت علی کی زندگی میں ملتا ہے۔ صداقت ہو، امانت ہو، شرافت ہو، شجاعت ہو، عدالت ہو، ہر چیز حضرت علی کی زندگی میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ لیکن بعض خاص اوصاف ہوتے ہیں جو ان کے اندر تھے، وہ یہ کہ آپ نے زندگی اس انداز میں گزاری کہ دنیا سے لو نہیں لگائی۔ عموماً ہم بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے، یہ بالکل سچ ہے، لیکن ہمیشہ آپ کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں رہا، بلکہ بڑے معتبر سیرت نگار، بلکہ تاریخ دان، انہوں نے سید معین الدین ندوی کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں حضرت علی کی مالی حالت اتنی مستحکم تھی کہ آپ کی زکوٰۃ 40,000 درہم تک پہنچ گئی تھی، لیکن اتنی آسودگی آنے کے باوجود آپ کا اپنا حال یہ ہوتا تھا کہ اکثر دن فاقوں میں ہوتا تھا۔
اللہ کے راہ میں دے دیتے تھے، اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے تھے، اور عملاً زکوٰۃ دینے کا موقع کم آتا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ کے راستے میں آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کی ذات کے اندر سخاوت کا یہ عالم تھا۔ آپ نے وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وہ اس کے اندر بیان کیا گیا آپ کی سخاوت کو۔ بعض مفسرین نے کہا وہ خاص حضرت علی کے لیے آئی ہے، اور بعض نے کہا یہ عام صحابہ میں تھی، لیکن جن مفسرین نے وہ نقل کی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور سیدہ خاتون جنت کا روزہ تھا، لیکن اس کے باوجود جب شام کا وقت آیا روزہ کھولنے کا تو دروازے پر دستک ہوئی، جب پتہ کروایا تو ایک سائل آیا، تو اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، وہی کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیا۔ اگلے دن آیا اسی طرح، پھر افطاری کا ٹائم آیا تو ایک سائل آیا، وہی بات کون ہے؟ تو نکلا کہ وہ قیدی ہے، قید سے چھوٹا ہے اور وہ پریشان حال ہے، خوراک کی وجہ سے اسے دے دیا۔ تو اللہ کریم نے انہی کے بارے میں، یہی ایسے واقعات کے بارے میں جو صحابہ کرام میں پائے جاتے تھے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کی رضا کے لیے کبھی کھانا مسکین کو دیا جا رہا ہے، کبھی یتیم کو، کبھی قیدی کو، تو اپنا خیال نہیں۔ تو یہ آپ کا فقر تھا کہ آپ نے فقر خود اختیار کیا ہوا تھا، اور اس فقر کا مقام ایک آدمی کو کچھ نہیں ملتا، وہ بھوکا رہتا ہے، اس کا کوئی کمال نہیں، لیکن سب کچھ ہو اور پھر آدمی زاہد ہو، تارک الدنیا ہو۔ حضرت علی نے زبانی دنیا کو ترک کرنے کا سبق نہیں دیا، بلکہ عملاً اس پر عموماً زندگی گزاری، اور خود دنیا سے الگ رہتے تھے، ان معاملات سے الگ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخاوت بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھی کہ آپ بہت بڑے سخی تھے، اور آپ آنے والوں کو خالی واپس نہیں لوٹایا کرتے۔ جیسا میں نے عرض کیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تربیت کا پرتاؤ تھا، جو رسول اللہ کی عادات تھی، انہی عادات کا پرتاؤ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھا، یعنی دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی طرف میلان، اور لوگوں سے انتہائی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور اپنی ذات میں وہ لوگ ایک انجمن تھے، اعلیٰ اوصاف کا ایک مرکہ تھے۔ لہذا حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت، دیگر صحابہ کرام کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے کہ آپ امانت و دیانت کے اتنے پیکر تھے۔ اب جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں تربیت، میرے آقا کریم سے بڑا امین کون ہوگا، جنہیں مکہ والے صادق اور امین کہتے تھے۔ رسول اللہ کی اسی امانت کا پرتاؤ حضرت علی کے مرتضیٰ میں تھا کہ ہر بات میں امانت کو مد نظر رکھتے۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا، آپ تہجد کی نماز شب بیداری گھر میں کرتے، لیکن اس کے بعد نکلتے تو آواز لگاتے، حالانکہ وقت کے امیر المومنین ہیں، ایوہ الناس الصلاۃ، لوگوں نماز کا ٹائم آ گیا، سردی کا موسم ہے، حضرت علی کا بدن کانپ رہا تھا۔ ایک خادم نے دیکھا تو کہا امیر المومنین بیت المال میں گرم چادریں ہیں، اگر اجازت ہو تو آپ کے لیے گرم چادر کا انتظام کر دیا جائے۔ اور جو چادر حضرت علی کے بدن پر تھی وہ گھس گھس کر بوسیدہ ہو چکی، اس لیے سردی کی وجہ سے آپ کا بدن کانپ رہا تھا۔ تو حضرت علی نے اسے کیا امانت بھرا جواب دیا، آپ نے فرمایا اے آدمی، بیت المال علی کی ملکیت نہیں ہے، عوام کی ملکیت ہے، اور علی اپنی ذات کے لیے تمہارے حق میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ اور ایک آخری جملہ ایسا بولا، حیران کر دیا، فرمایا یہ چادر میرے بدن پر جو تم دیکھ رہے ہو، یہ بھی علی مدینہ سے لایا۔
میں جب سے مدینہ سے آیا ہوں یہ چادر ساتھ لایا ہوں، گویا بیت المال سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ عوام کی امانت ہے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز حیات تھا امانت دیانت کے بارے میں۔ آپ نے عید کے دن دیکھا کہ آپ کی بیٹی نے ہار پہنا ہوا ہے بڑا قیمتی، تو آپ نے پوچھا یہ ہار کہاں سے تم نے لیا؟ انہوں نے عرض کیا ابا جان جو بیت المال کا انچارج ہے، میں نے اسے کہا میں نے یہ ہار دیکھا تو کہا ایک دن کے لیے یہ ہار مجھے ادھار دے دو، میں عید پر پہن لوں گی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اسی وقت اپنی بچی کے گلے سے ہار اتروایا اور بیت المال کے انچارج کو بلوایا، فرمایا تم نے یہ کیوں علی کی بیٹی کو دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین آپ کی اتنی خدمات ہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اگر آپ کی بیٹی نے ایک دن بیت المال کا ہار گلے کی زینت بنایا تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بیت المال علی کا نہیں ہے، ساری عوام کا ہے۔ بیت المال میں ہار بھی واپس کیا اور اس کو بیت المال کی انچارجی سے معزول کر فرمایا تم اس قابل نہیں کہ تم پر اعتماد کیا جائے، تم نے اپنے منصب کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اس صحابہ کرام کا انداز حیات تھا۔ اسی طرح بہت سی آپ کی امانت و دیانت کی مشہور باتیں ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے، حضرت علی کا بخاری شریف میں ایک مشہور قول مروی ہے جو میں عموماً تقاریر میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کا آپ پیک کرتے، یہ نہیں کہ ہماری طرح صرف باتیں اور تقریریں، حضرت علی عمل کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں لوگو ارتحلت دنیا مدبرتن، دنیا بھی چل رہی ہے لیکن دنیا کی پیچھ ہماری طرف ہے، ہم سے دور جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرت مقبلہ، اور آخرت ہر لمحے ہمارے قریب آ رہی ہے۔ اور فرمایا وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں کے بیٹے ہیں، کچھ دنیا دار ہیں کچھ آخرت والے ہیں۔ فرمایا علی کی بات ماننا، کونو ابناء الآخرہ ولا تکونو ابناء الدنیا، آخرت کے بیٹے بننا دنیا کے بیٹے، یعنی دنیا دار نہ بننا، آخرت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا۔ مولا علی شیر خدا نے یہ بات محض زبانی نہیں کی بلکہ عملاً اس کو کر دکھایا، اور آپ کی پوری زندگی فقر و فاقہ اور غربت میں گزرتی تھی۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک طرف مالی حالت اگر اچھی بھی ہوتی تو آپ انتہائی سادہ حالت میں زندگی بسر کرتے اور عام لوگوں میں بیٹھا کرتے تاکہ ان کے اندر کوئی نمایاں اور ممتاز حیثیت نہ ہو۔ تو حضرت علی نے عملاً ثابت کیا۔ یہ واقعہ میں نے حضور ضیاء الامت کی زبانی سنا، کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے دور میں بیت المال سونے چاندی سے بھر گیا جو کمرہ تھا، تو آپ پریشان ہو گئے، فرمایا اس کو تقسیم کرو۔ تقسیم کیا گیا، پوچھا گیا کیا سارا سونا چاندی بیت المال میں جو تھا تقسیم ہو گیا؟ جی امیر المومنین تقسیم ہو گیا، لیکن آپ نے خود کمرے کا جائزہ لیا تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چاندی اور سونے کے ذرات موجود تھے۔ خود ہاتھ میں جھاڑو لیا، جھاڑو دے کر وہ سونے اور چاندی کے ذرات ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا احمرو یا ابیضو اذهبا الى غیری لا مقام لکم فی قلب علی، یہ کہا اور ہاتھ کا چلو بھرا اور وہ مٹی اور وہ سونے چاندی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اٹھا کر انہیں باہر پھینکا اور فرمایا کسی اور کے پاس جاؤ، علی کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضور کی تعلیمات کو عملی طور پر قبول کیا۔ حضور کا ارشاد ہے احسنکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور فرمایا انا احسنکم اخلاقا، میں تم سب سے زیادہ خلق والا ہوں، حسن اخلاق والا ہوں۔ یہ تو حضور کے حسن اخلاق کا عالم تھا۔ اب جس مولا علی شیر خدا نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے آگے عمر تک رسول اللہ کی صحبت پائی، حضور کی معیت پائی اور خلوت و جلوت میں نبی
رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، ان کے اپنے اخلاق کا عالم کیا تھا؟ کسی کے حسن خلق کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بندہ غصے میں ہوتا ہے۔ عام حالات میں تو ہر بندہ نارمل ہوتا ہے، غصے میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی کیسے ہے۔ لیکن جب عبد الرحمن ابن ملجم آپ کے قاتل نے حضرت علی کو زخمی کر دیا، آپ بے ہوش ہوئے، ہوش آیا تو پہلا سوال کیا میرے قاتل کے ساتھ کیا ہوا؟ امیر المومنین اسے پکڑ لیا گیا، فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو پہلی بات فرمایا اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اگر میں زندہ رہا میں اپنا بدلہ خود لے لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا میرے بدلے میں صرف ایک آدمی کو قتل کیا جائے جو قرآنی ضابطہ ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، خبردار ایک آدمی کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا اسے کوئی کھانا پانی وغیرہ دیا؟ اب واضح بات ہے نا، جس نے حضرت علی کو زخمی کیا اس کے بارے میں آپ کے قریبیوں کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت امام حسن کو بلا کر بطور خاص فرمایا حسن جلد اسے پانی مہیا کیا جائے، خوراک مہیا کی جائے، اور جب تک زندہ رہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس موڑ پر جب کہ انسان کی انتقامی آگ جل رہی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو جائے۔ آج میں اپنے گاؤں میں ایک صلح میں شامل تھا، ایک آدمی نے دوسرے کو فائر کیا، وہ زخمی ہو گیا، اور جن کا آدمی زخمی تھا ان کے الفاظ سننے کے قابل۔ واضح بات ہے ایسے حالات پر انتقامی آگ جلتی ہے، غیظ و غضب ہوتا ہے، بے جا باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ لیکن مولا علی مرتضیٰ کو دیکھیں، آخری ایام میں اپنے قاتل کے بارے میں بھی حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اخلاق میں رسول اللہ کے خلق کا پرتاؤ تھا، حضور کے حسن اخلاق کی جھلک تھی، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ لیکن اللہ رسول کے لیے بڑے غیرت مند تھے۔ آپ نے سنا کہ جب عمر ابن عبد ود جو 1000 آدمیوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا، اس نے للکارا حل من مبارزن، محمد تیرے گروہ میں ہے جو کوئی میری ٹکر کا ہو میرے مقابلے میں آئے۔ لوگ سہم گئے، اب عمر ابن عبد ود 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا ہے کون؟ لیکن اللہ رسول کے لیے غیرت کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی آگے بڑھ کر اس کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اجازت ہے؟ حضور خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ للکارا، تو جب وہ اللہ کا دشمن للکارتا تو حضرت علی جوش غیرت حق میں پھر آگے آ جاتے، یا رسول اللہ میں حاضر۔ لیکن چونکہ حضرت علی بظاہر نوعمر تھے، وہ پرانا آدمی تھا اور بڑا تجربہ کار تھا، اور 1000 آدمی کا مقابلہ اکیلا، لیکن غیرت حق کے لیے حضرت علی کا معاملہ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا تو حضرت علی پر عجیب کیفیت طاری تھی، حضور کے سامنے آئے، گویا اللہ رسول کے لیے غیرت دل میں تھی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے علی جاؤ، اب جسے اللہ رسول بھیجے، وہ اپنی جگہ تجربہ کار تھا، اس نے آپ سے سوال کیا تیرا نام؟ کہا علی۔ تیرے باپ کا نام؟ فرمایا ابو طالب۔ اس نے کہا میں تم سے نہیں لڑوں گا، تیرا باپ میرا دوست ہے، میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے نہیں لڑو گے، علی تم سے لڑے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّكَ عَدُوُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس وقت تو میرے باپ کا دوست نہیں ہے، تو اللہ رسول کا دشمن ہے۔ غیرت حق کے لیے حضرت علی مرتضیٰ کا انداز یہ تھی، اور ساری زندگی آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، اس پر اسلام کی تاریخ کا حسن مرتب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی ذات میں حضور کی سیرت کا پرتاؤ، حسن اخلاق، حسن تربیت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اعلیٰ درجے کے یہ مقامات عطا فرمائے تھے جن کی وجہ سے آپ کی سیرت میں، آپ کی ذات میں بڑی کشش تھی، اور آپ کی انہی خصوصیات کی وجہ سے آپ کو مختلف مناصب بھی دیے گئے۔ حضور کے دور میں تمام جنگوں میں شامل ہوئے، حضور کے مشیر خاص رہے۔ حضور جب خاص مشورہ کرنا چاہتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں بعض اوقات رسول اللہ حضرت علی سے اتنی مناجات، اتنی سرگوشی کرتے کہ ہمیں رشک ہوتا۔
تو حضور کی قربت کی وجہ سے. لیکن برادران اسلام میں کر رہا ہوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کبھی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. رسول اللہ کا قرب ہونے کی وجہ سے، داماد حضرت فاطمہ کا شوہر ہونے کی وجہ سے، حسنین کریمین کا ابا ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کے دلوں میں تھا کہ خلافت کے مستحق حضرت علی ہیں. لیکن جب امت نے 3 صحابہ پر اتفاق کر لیا تو حضرت علی نے ذات کو نہیں دیکھا، اللہ کے نظام کو دیکھا اور حق بات کو تسلیم کیا. اور پھر بڑی فراخ دلی سے صحابہ کرام کے ساتھ حضرت علی کے اوصاف میں ایک یہ بات تھی کہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی قوت بڑی عطا فرمائی. حضور نے یمن بھیجا، فرمایا علی جاؤ یمن میں جا کر لوگوں کو قرآن دین کی تعلیم بھی دینا، فیصلے بھی کرنا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آنا حدیث السن، آقا علی کی عمر کم ہے، فیصلے تو بڑی عمر کے لوگ کرتے ہیں. میرے آقا نے حضرت علی کو پکڑا، سینے سے لگایا، فرمایا جاؤ علی فیصلے کرنا. حضرت علی کہتے ہیں حضور کے سینے سے لگنے سے میرے دل میں علم کے 1000 دروازے اللہ نے کھول دیے. وَيَفْتَحُ كُلُّ مِنْهَا إِلَىٰ أَلْفِ بَابٍ، اس میں سے ہر ایک آگے نکلتا. یہی وجہ جب مشکل مسئلے گھمبیر مسائل آ جاتے تو صحابہ حضرت علی کو یاد کرتے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک مرتبہ رات کے اندر 2 عورتوں نے اختلاف کر لیا. ایک عورت نے بچی کو جنم دیا، اس نے اٹھا کر اپنی بچی بچے والے خیمے میں ڈال دی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے. اب دونوں کا جھگڑا ہوا. حضرت علی کے پاس اب کیا کریں، رات کا وقت تھا، بچہ اس کا ہے یا بچی اس کی ہے. حضرت علی کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ نے 2 فیصلے عموماً مروی ہیں لیکن ایک فیصلہ بالکل کنا. آپ نے فرمایا دونوں عورتوں کا دودھ دو لو، جس عورت کا دودھ 1 ثلث اور جس کا 2 ثلث، 2 ثلث والی کا بچہ ہے، 1 ثلث والی کی بچی ہے. صحابہ حیران رہ گئے. آپ نے یہ فیصلہ، آپ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک لڑکی کا حصہ لڑکے کے مقابلے میں 1 ثلث ہے، لڑکے کے 2 ثلث ہے. بعض نے کہا آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ٹھیک ہے، ان دونوں عورتوں کو بلایا، فرمایا ٹھیک ہے تمہارا جھگڑا ہو گیا، فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، بچے کو کاٹ دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو. جس کا بچہ نہیں تھا وہ کہنے لگی ہمیں فیصلہ قبول ہے، اس کا بچہ. اس نے کہا مولا بچہ مجھے ملے نہ ملے اسی کو دے دوں، میں بچے کا قتل نہیں چاہتی. فرمایا بچہ ایسا ہے. بہت دور اندیشی سے آپ معاملات پر غور کرتے تھے. آپ کی یہی دور اندیشی تھی. ایک مرتبہ ایک عورت پر تہمت لگی زنا کی، حضرت عمر کا دور تھا. اب واضح بات ہے زانیہ کی ایک سزا ہے، لیکن جب سزا نافذ کرنے لگے تو حضرت علی آئے. آپ نے فرمایا مومنین اس پر حد نہیں لگے گی. آپ نے فرمایا کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا یہ عورت مجنونہ ہے اور مجنونہ پر شریعت کی حد طاری نہیں ہو سکتی. حضرت عمر کے منہ سے نکلا یا رب العالمین، عمر پر کوئی مشکل گھڑی نہ لانا جس گھڑی میں عمر کے ساتھ علی موجود نہ ہو. یہ حضرت عمر کا اخلاص نیت. یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ علی کی وجہ سے ہم غلط فیصلے سے بچ گئے اور ایک انسان کے قتل سے بچ گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علم، شرافت، امانت، دیانت، صداقت، ان تمام اوصاف میں حضرت علی کی ذات کو کامل درجہ دیا تھا. اس لیے آپ کی سیرت، بلکہ ایک پہلو سے اگر ہم دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو سلسلہ طریقت اور صوفیہ کے 4 سلسلے، نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ. یہ 4 سلسلے ہیں جن سے رسول اللہ کی امت میں روحانیت کی بہار ہے اور دنیا میں روحانیت تقسیم ہو رہی ہے. اور ان میں سے 3 سلسلے بالاتفاق حضرت علی سے فیض یافتہ ہیں. اور علماء کرام نے فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مقبول بارگاہ خدا ہوتا ہے، اور جو مقبول بارگاہ خدا ہوتا ہے اس کا اخلاق عام لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. گویا انسانیت کا ہر دور میں اعلیٰ اخلاق اولیاء میں ہے اور اولیاء کو فیضان مولا علی سے ملا ہے.
اس لیے گویا اولیاء اللہ کے اندر جو اخلاق، روحانیت اور اچھائیوں کی بہار ہے، یہ بھی سب حضرت علی کی خیرات ہے۔ اسی لیے واصف علی واصف نے بڑی حسین بات کی، کہتے ہیں علی سے اولیاء کی زندگی ہے، علی سے اولیاء کی زندگی ہے، علی کی ذات خود روح رواں ہے۔ اس ولایت کی دنیا میں جو روح چل رہی ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں جنہیں خواب کے اندر آپ نے تعلیمات ارشاد فرما کر انہیں اعلیٰ مقام۔ اولیاء اللہ میں حضرت سیدنا غوث اعظم کا مقام بلند و بالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خواب میں مجھے رسول اللہ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا کیا اور مولا علی نے 6 مرتبہ مجھے اپنا لعاب دہن عطا کیا۔ تو گویا یہ بھی ایک آپ کی سیرت کا پرتو ہے۔ لیکن برادران اسلام، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آسودگی کے باوجود توجہ اللہ رسول کی جانب رکھی، اور اللہ رسول کی غیرت سب سے زیادہ تھی۔ آپ نے سنا اللہ کے لیے آپ کی کتنی غیرت تھی، یہی رسول اللہ کی ذات کے بارے میں۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، یہ سن 6 ہجری میں حضور 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ مکہ والوں نے کہا ہم تمہیں مکہ نہیں آنے دیں گے، ہم لڑیں گے۔ اب مکہ میں لڑائی جائز نہیں تھی، اب سفارت ہوئی۔ تو برادران اسلام، مکہ والوں سے بات چیت کرنے کے لیے، سفارت کے لیے رسول اللہ کی نگاہ انتخاب جس انسان پر پڑی وہ عثمان ابن عفان ہے۔ آپ نے فرمایا مکہ والوں سے مذاکرات عثمان ابن عفان کریں گے۔ اس کی بہت سی وجوہات تھی۔ حضرت عثمان گئے، بات یہ طے ہوئی، بعد میں کافر آئے، حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا گیا، اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ عمرہ کے لیے آ جائیں۔ انہوں نے چند شرائط لگائیں جو انتہائی سخت تھی، جن پر حضرت عمر اتنے غصے میں ہو گئے کہ حضرت عمر کی آنکھوں سے شراریں ٹپکنے لگے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم کافروں کے سامنے دب جائیں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کے سینے پر مکہ مارا، فرمایا عمر خاموش رہو، جو رسول اللہ فیصلہ کریں گے وہی ٹھیک ہو۔ لیکن حضرت عمر کی غیرت حق تھی کہ یا رسول اللہ ہم کافروں کے سامنے دب کر معاہدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا عمر یہی اللہ رسول کو پسند ہے۔ فیصلہ لکھا گیا۔ اب جب معاہدہ لکھا گیا صلح نامہ، تو کافروں کی طرف سے جو رائٹر تھا اس نے معاہدہ وہ بھی پاس تھا، حضرت علی وہ معاہدہ حضرت علی نے لکھا۔ جب لکھا گیا حضرت علی بہت خطات تھے اچھے، آپ کی لکھائی بہت اچھی تھی، آپ نے وہ معاہدہ لکھا اور جہاں نیچے لکھا حضور کی طرف سے کہ یہ معاہدہ ہے تو آپ نے لکھ دیا ھذا ما عاہد علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے لکھا ہے اور کافروں کو دیا تم دستخط کرو۔ جب انہوں نے پڑھا تو ان کا نمائندہ کہنے لگا ہمارا تو جھگڑا ہی محمد سے رسالت پر ہے، اگر ہم محمد کو رسول مان لیں تو یہ سارے جھگڑے کیسے؟ لہذا محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے۔ لیکن حضرت علی تو لکھ چکے تھے۔ اب برادران اسلام عجیب معاملہ بن گیا، نبی رحمت موجود ہیں، کافر ضد کر رہے ہیں کہ یہ نام مٹایا جائے۔ خود نبی رحمت نے فرمایا علی مٹا دو اور لکھ دو من محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی کی غیرت رسالت کے حق میں یہ تھی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علی کا ہاتھ یہ جملہ نہیں مٹا سکتا حضور کے سامنے۔ اب ایک بات غور سے سنو، بس چھوٹی چھوٹی تاریخ کی باتیں لے کر جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے ناراض ہو کر صحابہ کو کہا یہاں سے باہر چلے جاؤ، تو حضور تو ان سے ناراض تھے۔ تو میں نے کہا یہاں بتاؤ حضور نے فرمایا علی یہ نام مٹا دو، حضرت علی نہیں مٹایا، کیا حضور ناراض تھا؟ کچھ اخلاق بھی ہوتا ہے، کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے، کچھ پیرایا بھی سمجھنے کا ہوتا ہے۔ خدا را صحابہ کے بغض کی آگ میں جل کر جہنم نہ ٹھکانہ بنائیں، حق کو سمجھیں۔ اب حضور کہہ رہے ہیں مٹاؤ، مولا علی کہتے ہیں رسول علی کے ہاتھ نہیں مٹا سکتا۔ بتائیں یہ گستاخی ہے یا انتہا درجے کا ادب ہے؟ بولے
جب میں حضرت علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ علی نے لکھ دیا، علی نے یہ نہیں مٹائے گا، خود رسول رحمت نے ہاتھ بڑھایا، رسول اللہ کے لفظ مٹا دیے، تو گویا پتہ چلا آج جو سنیوں میں غیرت ہے کہ رسول اللہ کا نام نامی لکھا ہوا نہیں مٹاتے، یہ سنیوں کو علی کی وراثت میں غیرت رسالت ملی ہے، یہ محبت، یہ ادب و احترام حضور کی بارگاہ۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہر پہلو سے آپ اعلیٰ سیرت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اگر عشق رسول کا باب دیکھیں تو حد ہوتی ہے کہ مکہ والے تلواریں لے کر گھر کے ارد گرد کھڑے ہیں، اکیلے مولا علی رسول اللہ کے بستر پہ سو رہے ہیں، عقل کہہ رہی ہے علی باہر تلواریں ہیں اور ہر آنکھ میں خون اتر رہا ہے، لیکن علی کا عشق کہتا ہے میں خون نہیں جانتا، میں کوئی بات نہیں جانتا، جان جاتی ہے تو جائے فرمان مصطفیٰ ہاتھ سے نہ جائے۔ حضور کی ذات سے لگاؤ کا یہ معاملہ تھا۔ باقی عمومی اخلاق امانت و دیانت و شرف یہ تو ان کے گھر کی خیرات ہے، لونڈی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ آپ کی سیرت جو آپ کے ہم اثر لوگ ہیں وہ مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک عربی کا مقولہ ہے الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹے کو دیکھو باپ سمجھ آ جائے گا کتنا عظیم ہے۔ تو آپ اگر حسنین کریمین کے اخلاق کو دیکھیں تو خود سمجھ لیں جن کے بچوں کا یہ اخلاق ہے باپ کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کی تو توصیف آپ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا شب معراج اللہ کریم نے جو مجھے باتیں بتائیں ان میں ایک ہے کہ علی امام المتقین ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو قرآنی اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ متقین کی قرآن نے بہت زیادہ صفات بیان کی، اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ معراج میں مجھے بتایا گیا کہ علی امام المتقین ہے، علی قائد الغر المحجلین ہے۔ جب قیامت کے دن رسول اللہ کی امت کے ہاتھ اور پاؤں جو وضو میں دھوتے ہیں اور چہرے جگمگا رہے ہوں گے، ان جگمگانے والے چہروں اور ان لوگوں کے قائد مولا علی ہوں گے۔ اس کی ایک توجیہ علماء نے یہ کی ہے، وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو خصوصی اعزاز اللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ کو عطا فرمائیں گے، ان میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب پاک نے فرمایا کل لواء الحمد، جھنڈا جس کے سائے میں سارے نبی بھی پناہ فرمایا اس دن اللہ وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دے گا وَبِجَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرِ۔ اے لوگو قیامت کے دن حمد والا جھنڈا میرے محمد کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ میں بات فخر سے نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آدم وما سواء تحت لوائی، آدم اور سارے نبی اس دن میرے جھنڈے کا سایہ تلاش کریں گے، اور فرمایا اللہ وہ جھنڈا مجھے دے گا اور میں وہ جھنڈا علی کو دے دوں گا، اور علی وہ جھنڈا حسنین کو دے دیں گے۔ تو یہ قیامت میں ان کی سرداری ہے، یہ ان کے اخلاق سیرت کردار کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انہیں اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار حضرت علی مرتضیٰ بڑے اصولی آدمی، زندگی اصولوں کے مطابق۔ ہم تو صرف حضرت علی کی شجاعت بہادری یہ باتیں سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے بڑی اصولوں پر مبنی زندگی گزاری۔ صاحب میں نے کئی مرتبہ کیا، صحابہ کرام حضرت علی سے مشورہ لیا کرتے تھے، اب یہ ان کا اعزاز تھا۔ حضور نے فرمایا اقضاہم علی، تم میں سب سے زیادہ فیصلے کرنے کی قوت اللہ نے علی کو عطا فرمایا۔ اب ان کا یہ اعزاز صحابہ مانتے اور انہیں مشورے میں بلاتے، اور کتنی مرتبہ صحابہ کرام نے اپنی رائے چھوڑ دی حضرت علی کی رائے کے ساتھ،
یہ آپ کے اعلیٰ رائے ہونے کا، اعلیٰ علم کا تقاضا تھا، لیکن آپ کی ذات کا اخلاق، سیرت، سخاوت، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خلق و پیار، اللہ کریم نے آپ کو اعلیٰ سیرت عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں اختلافات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے ہیں جنہیں آج لوگ بتنگڑ بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مولا علی کا ذکر چل نکلا تو حضرت سیدہ کہنے لگی کانا قائما باللیل وصائما بالنہار، علی مرتضیٰ راتوں کو قیام کرنے والے تھے، دن کو عموماً روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ عبادت علی مرتضیٰ کا عالم یہ ہے کہ علماء نے لکھا آپ رات دن میں تقریباً 500 نوافل ادا کرتے، لیکن کبھی ہم بھی ایسا ہوتا ہے کبھی پڑھ لیے کبھی نہ پڑھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل پسندیدہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ اور آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے لوگوں میں ساتھ تھا، دن بھر ہم جنگ میں رہے، ہم تھکے ماندے سو گئے، لیکن علی مرتضیٰ کھڑے ہو کر اپنی عبادت مکمل کر رہے ہیں۔ عبادات و ریاضت میں دوام یہ اللہ کا قرب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ کو یہ عطا فرمایا۔ اسی طرح اور حسن سیرت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پرتو حضرت علی کی زندگی میں موجود تھے۔ آج ہمیں جہاں ہم اور باتیں کرتے ہیں وہاں حضرت علی کی سیرت کو بھی مد نظر رکھیں کہ مولا علی کے شب و روز کیسے گزرتے تھے۔ آپ انتہائی ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سرام صدائی، یہ حضرت علی کا قریبی دوستوں میں سے تھا۔ حضرت علی کا وصال ہو گیا تو یہ ایک دن امیر معاویہ کی محفل میں بیٹھا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تم علی کے قریب رہے ہو، علی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ جو قریب آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ اس نے کہا اے امیر معاویہ میں سچ اور حق بیان کروں گا، علی مرتضیٰ ایک قوی آدمی تھے، قوت ارادہ کے مالک تھے، اور حضرت علی فیصلہ کن بات کیا کرتے تھے، لگ لویڈ نہیں، بالکل فیصلہ کن بات۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ابو بکر کی بیعت کر دی ہے؟ فرمایا کیوں نہ کرتا، رسول اللہ نے ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے دنیا کا امام بنایا، ہے نا فیصلہ کن بات۔ آج چھوٹا سا پیر بات نہیں کرتا کہ وہ بڑا آدمی ہے میری عزت کم ہو جائے گی۔ مولا علی نے کبھی اس بات کو، اس نے کہا حضرت علی ایک قوی آدمی تھے، فیصلہ کن بات کیا کرتے تھے، اور علی مرتضیٰ کے سامنے حق کے موضوع پر نہ کوئی کمزور تھا نہ کوئی قوی تھا، اور حق کے معاملے میں علی کی نظر میں ضعیف قوی تھا، قوی ضعیف تھا۔ علی جب تک قوی آدمی سے حق نہ وصول کر لیتے وہ ان کی نظر میں حقیر رہتا تھا۔ ایک ایک جملے پر اگر غور کریں، اب وہ آدمی بیان کرتا جا رہا ہے علی قائم اللیل تھے، علی صائم النار تھے، علی کے مرتضیٰ میں اعلیٰ اخلاق تھا، اور اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کی قسم رات گزر جاتی اور حضرت علی اپنی داڑھی کو پکڑ کر رو رو کر خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مولا علی کا دل دنیا سے پاک ہے۔ اس حال میں حضرت علی کے آنسو جاری ہو جاتے۔ جب سرام نے مختلف اوصاف حضرت علی کے مرتضیٰ کے بیان کیے، جو حاضرین محفل ہے وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں لگاتار آنسو جاری تھے۔ جب اس نے بات ختم الکلام کیا، امیر معاویہ بولے اللہ کی قسم ابن ابی طالب ابو الحسن ایسے ہی تھے جیسا تم نے کہا یا اس سے زیادہ اعلیٰ تھے۔ یہ آپ کے اعلیٰ سیرت، آپ کے اعلیٰ کردار کی دلیل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا حضرت علی مرتضیٰ کے کردار کا پرتو اولیاء اللہ ہے، اس لیے دل و جان سے حضرت علی سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جملہ صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ نبی کے یار اور اصحاب سب افضل ہیں دنیا میں،
مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا، ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات حیدر سے، قبول بارگاہ حق کلندر ہو نہیں سکتا۔ مولوی اسماعیل دیلوی جو ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں شامل ہیں، وہ اپنی کتاب صراط مستقیم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا علی کو یہ قرب خاص حاصل ہے کہ اب قیامت تک رسول اللہ کی امت میں جتنے ولی ہوں گے وہ علی مرتضیٰ کے دروازے سے خیرات پائیں گے۔ اب اس انسان کی مرکزیت، حسن اخلاق، حسن کردار اور حسن سخاوت کا عالم کیا؟ کوئی سخاوت سے دو چار بندوں کو فیض کرتا ہے، علی کی سخاوت سے دنیا ولایت جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، ہماری طرف سے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔